بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا تذکرہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً آدم علیہ السلام تمام عالم کے انسانوں کے ابا ہیں۔ برطانوی سائنسدان نے ایک بات لکھ دی کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ اکثر دھرم والوں نے اس بات کو قبول بھی کر لیا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، جبکہ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے، انسان کو اللہ نے سب مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ پھر یہ کہ دلیل یہ دی ہے کہ انسان کی شکل بندر سے ملتی ہے، لیکن اگر بلڈ کے بارے میں غور کریں، خون کے مطابقت کے بارے میں غور کریں، تو انسانی خون اور بندر کا خون زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان کا خون زیادہ میچ کھاتا ہے خنزیر کے خون سے، تو کیا کہا جائے گا؟ انسان خنزیر کی اولاد ہے۔ انسان سب سے اشرف ہے، اور یہ یہودی جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب ذوالجلال نے یہودیوں کو جو انسان تھے اللہ نے سزا کے طور پر بندر بنایا تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمان انسان نہ کبھی بندر کی اولاد تھا، نہ انسان کبھی بندر کی اولاد ہے۔ انسان الگ ہی مخلوق ہے، بندر الگ ہی مخلوق ہے۔ تمام مخلوقات انسان کے علاوہ زمین کی پیدائش ہے۔ آدم علیہ السلام جو انسان اول ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں بنایا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کا قد، ہائٹ، لمبائی یہ 60 ہاتھ قد تھا آدم علیہ السلام کا۔ پھر نسل انسانی آگے بڑھی، قد گھٹتا گیا، لمبائی گھٹتی گئی، امت محمدیہ پر یہ لمبائی اور جو قد کا بڑھنا تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اب انسان گھٹے گا نہیں، لیکن شروع میں آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ کا تھا، یعنی 90 فٹ آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام 90 فٹ کے تھے، اور 7 ہاتھ یا 9 ہاتھ آدم علیہ السلام کا سینہ چوڑا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، جو گزشتہ جمعہ آپ سن رہے تھے، اور کہا اے آدم، جنت میں تم اور تمہاری بیوی آرام سے رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، روک ٹوک نہیں، عیش بھری زندگی گزارو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک حکم ہے، ایک رکاوٹ ہے، جنت میں جہاں چاہو گھومو، کھاؤ پیو، عیش کرو، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ مقصد تھا اس درخت سے کھانا نہیں، لیکن کسی چیز سے اگر روکنا ہو تو بولا جاتا ہے اس کے قریب بھی مت جانا۔ ایک بچہ چھت پہ ہو تو ماں باپ متفکر ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ سیڑھی کے قریب مت جانا، مقصد گرنے سے روکنا رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا تو آخری انجام ہے، اس کے قریب
آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیروں سے چل کے جانے کا بھی زنا ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ عورت مرد تنہائی میں نہ رہے اجنبی، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تمام جو ہے قرب و جوار ہے زنا کے، تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح کا اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ۔ جب قریب نہیں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کھانے سے بچے گا۔ لیکن وہ ابلیس، جس ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں، ابلیس کو اللہ نے راندے درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا، جنت سے نکال دیا۔ تو اس ابلیس نے یہ سمجھ لیا، دل پر یہ بات بٹھا لی، تہیہ کر لیا کہ اسی آدم کی وجہ سے مجھے پھٹکار پڑی ہے، لہٰذا میں آدم کو جنت میں رہنے نہیں دوں گا اور آدم کی نسل کا بھی میں دشمن بنوں گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اہبطوا جمیعا، کہ سب کے سب چلے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن رہو گے۔ ابلیس نے یہ تہیہ کر لیا ہے آدم کو جنت سے نکال کے رہیں گے، اور آدم علیہ السلام کی ذریت جو قیامت تک آئے گی کوشش رہے گی، ہر ممکن کوشش رہے گی کہ دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ابلیس کا عہد و پیمان ہے، اور اللہ سے کہا بھی ہے ڈٹ کے میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور اے اللہ بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائیں گے۔ ابلیس، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے کہ جب ابلیس کو اللہ نے جنت سے بھگا دیا اور آدم اور حوا دونوں جنت میں رہتے تھے، تو ابلیس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ وسوسہ جا کر قریب ہو کر ہی ڈالنے کو نہیں کہتے ہیں۔ شیطان کو، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، کہیں بھی بیٹھ کر کہیں کے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ نے اس قابلیت دی ہے، شیطان کو اس کی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے اس کی۔ پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام کو آزمانے کے لیے اللہ نے ابلیس کو اندر جانے کی اجازت دی ہو، پھٹکار کے باوجود بھی، راندے درگاہ کرنے کے باوجود بھی کہ جاؤ دیکھو آدم کو آزما کر دیکھو، یا یہ کہ ابلیس جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہوں گے، یہیں سے بات چیت ہوئی ہوگی اور وسوسہ ڈالا ہوگا۔ بہت ساری باتیں لکھی ہیں مفسرین نے، کسی نے کچھ، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی مور کی شکل میں گیا، بعضوں نے کہا کہ سانپ کے منہ میں چھپ کر گیا۔ یہ انتہائی سب سے زیادہ کمزور بات ہے، اس کی اصل نہیں ہے۔ باقی واللہ تعالی عالم، اتنا تو طے ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان نے بہکایا، ہلا دیا، پھسلا دیا۔ کس طرح سے؟ شیطان نے کہا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، وسوسہ ڈالا، اے آدم جس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے اس میں مصلحت ہے، اگر تم اس درخت کو کھا لو گے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ رہنے کا درخت ہے۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ایسی بادشاہت ملے گی اس کے پھل کھانے سے جس بادشاہت میں زوال نہیں ہے، وہ بادشاہت چھینی نہیں جا سکتی ہے، ہمیشہ کی جنت میں رہو گے۔ پھسلایا، آدم علیہ السلام کو بہکایا، وسوسہ ڈالا، تو آدم اور حوا علیہم السلام نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھایا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے اما حوا نے کھائی پھر اما حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، یہ بات بھی بے اصل ہے۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا، دونوں نے کھایا، بات ختم ہو گئی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آدم نے پہلے کھایا یا حوا نے پہلے کھائی، فَأَكَلَا، دونوں نے کھایا۔ اب جب اس شجرے ممنوعہ سے کھا لیا دونوں نے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جو جنتی حلہ، جنتی ڈریس دونوں نے پہن رکھا تھا، جنتی لباس، وہ لباس ہٹ گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور دونوں کی شرمگاہیں آمنے سامنے کھل گئی۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ،
دونوں جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ یہ حیا، یہ شرم، یہ شرمگاہوں کو چھپانا، یہ ستر عورت، یہ انسان کی فطری چیز ہے جسے اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ اور صرف برقرار نہیں رکھا، ایمان فرض ہے۔ ایمان کی فرضیت کے بعد جو دوسری چیز فرض ہے وہ ستر عورت ہے، یعنی شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ نماز، روزہ یہ سب بعد میں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز کیا فرض ہے؟ ایمان تو سب سے پہلا فرض ہے، اس کے بعد اپنے ستر کو چھپانا یہ فرض ہے، جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے، جس کے بغیر طواف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ آدم علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ستر کھل گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے، ستر کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ تو مغربی دنیا نے ایک الگ تہذیب لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ مرد تو مرد ہے، ان کی عورتیں بھی نیموریاں ہیں، ننگی ہیں۔ تو یہ جنتی طریقہ ہے، ستر کھل جائے تو فوراً اپنے ستر کو ڈھانک لو۔ آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا۔ بہرحال یہ جو اللہ کا حکم تھا زمین پر بھیجنے کا، اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام بھی، حوا بھی، اور ابلیس کو تو پہلے ہی راندے درگاہ کیا تھا۔ اب وہاں پر آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ قرآن نے اتنا کہا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نافرمان بن گئے، غلطی ہو گئی، گناہ کر لیا۔ یہ جب قرآن میں اس کا ذکر ہونا تو اتنا ہم کہہ سکتے ہیں، ترجمہ میں، تفسیر میں، فَعَصَىٰ آدَمُ، آدم نے غلطی کی، رب کے یہاں قصوروار ٹھہرا۔ جب قرآن و حدیث میں ہم بات کریں گے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم نے غلطی کی ہے، آدم نے گناہ کیا ہے، چونکہ بڑوں کی چھوٹی سی حرکت یہ بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے۔ عام لوگ پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں ہے نا، کوئی گناہ نہیں کہتا، لیکن ایک بڑے علامہ، ایک مسجد کا امام پینٹ شرٹ پہن کر پیدل یہاں سے کرلا چلا جائے، جری مرے گھوم کر آئے، غلطی تو نہیں ہے نا، گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن ایک امام اگر ایسا کر دے یا ایک بڑا علامہ ایسا کر دے تو سب کہیں گے یار کیسا آدمی ہے، حالانکہ گناہ نہیں ہے، یہ عام لوگ بھی پہنتے ہیں، ایک دن اس نے بھی پہن لیا، لیکن کیا ہے، یہ اب غلطی ہوگی عوام کے سامنے، یار اس نہیں کرنا چاہیے ایسا، تذکرے ہوں گے لوگوں کے سامنے، لوگ غلط تبصرے کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، ایک جگہ قرآن نے کہا فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ ظاہر سی بات ہے، بھول چوک یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، بھول چوک کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی یہ ہم کہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا کیا وقار ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہے، کیا شان ہے۔ اس شان کی وجہ سے یہ چھوٹی سی جو حرکت ہے اسے بھی اللہ نے گناہ کہہ دیا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کہیں، چونکہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے بھی، چھوٹے گناہوں سے انبیاء پاک ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے کہ اگر نبی بھی گناہ کرنے لگے تو امت کو کیا سبق دیں گے، لہٰذا اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ لیکن اللہ کا یہ اصول تھا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، تو آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے اتار دیا کہ جاؤ زمین میں رہو، ایک مدت معین کے لیے زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تم میں سے بعض کے دشمن ہوگے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہوگے۔ اب یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کہاں آئے دنیا میں؟ 8 مفسرین کے 6 اقوال ہیں۔ بعض لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سرندیپ کے جزیرہ میں آئے جو آج سری لنکا میں ہے، اور وہاں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام آج بھی آدم کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور وہاں آدم علیہ السلام کے قدم کے نشانات بتلائے جاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔
اور اماں ہوا کو جدہ میں، جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، چونکہ دادی ہوا کو اللہ نے جس شہر میں جس جگہ میں اتارا ہے اس شہر کا نام اسی کی وجہ سے جدہ ہے۔ جدہ کے معنی دادی ہے، وہاں دادی آئی تھی۔ اب اگر آدم علیہ السلام یہاں اترے اور دادی ہوا جدہ میں سعودی عرب میں، تو بعض کہتے ہیں ملاقات ہوئی مزدلفہ میں، مزدلفہ کہتے ہیں قرابت کو، ملنے کو، بعض کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر ملاقات ہوئی ہے۔ کوئی ممکن نہیں، ہو سکتا ہے۔ اور سفر کیسے کیے ہوں گے؟ اس زمانے میں تو اکیلا آدم اور اکیلی اماں ہوا، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سفر بھی بہت تیزی سے ہوا ہوگا۔ ایک انسان 6 فٹ کا یہاں سے کرلا جائے پیدل آدھے گھنٹے میں اگر پہنچ سکتا ہے، تو 90 فٹ کا آدمی اگر سفر کرے کرلا کا تو 2 سے 3 منٹ بہت ہے۔ اب 2 منٹ میں گاڑی سے بھی کرلا نہیں پہنچ سکتا کوئی، تو ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری سرزمین کا سفر کرنا آسان تھا، اللہ نے قد اتنا دیا تھا۔ پھر یہ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کئی مرتبہ پیدل حج کیے ہیں۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوں گے۔ جہاں عام انسان سفر کرتا ہے پیدل، اس سے کئی گنا زیادہ تیز سفر کرتے ہوں۔ بہرحال آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت اماں حوا آئی، تو آدم نہ صرف یہ کہ پہلا انسان ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی ہے۔ نہ صرف انسان کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام نبی بھی ہے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ اور یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اچھا، ایک بات یہ رہ گئی کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، تو آدم علیہ السلام غلطی پر شرمندہ بھی ہو گئے۔ ابلیس نے جرم کیا تو ابلیس شرمندہ نہیں ہوا، ابلیس اکڑ گیا، ابلیس مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تکبر کر دیا، اللہ نے پھٹکار لگا دی۔ آدم علیہ السلام سے چھوٹی غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام جھک گئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمات سکھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ کیا کلمات سکھائے؟ قرآن میں دوسری جگہ ہے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دونوں نے کہا، آدم نے بھی حوا نے بھی، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا ہے، غلطی ہو گئی، قصور کر دیا ہم نے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر آپ نے ہم پر ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ تو جب غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے توبہ کر لینا۔ قرآن کا درس ہے کہ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن یہ یہود و نصارہ جو کرتے تھے، جب کوئی یہودی غلطی کرتا تھا، جرم کا ارتکاب کرتا تھا، تو یہودی پیشواؤں کے پاس جاتے تھے ہدایہ تحائف لے کر کے کہ گناہ معاف کرا دو۔ اور معاف کرنا آج بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دین کے ٹھیکیداروں کے پاس جاتے ہیں، میری بخشش معاف کرا دو، میری بخشش کروا دو، میرے گناہوں کو معاف کرا دو۔ میرے بھائیوں، تمام درباروں کو چھوڑو، گناہ ہو جائے بس ایک اللہ کا دربار ہے، کیونکہ معاف وہی کرے گا، جس کے پاس تم جاتے ہو اس کو بھی وہی معاف کرے گا، اور جو تم جا رہے ہو تمہیں بھی وہی معاف کرے گا۔ معاف کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ بہرحال یہ نبوت کا سلسلہ چلا، قوموں کے اندر بگاڑ آیا آگے چل کر۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نبیوں کو بھیجیں گے، پیغمبروں کو بھیج کر لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ سلسلہ چلتا گیا، 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا مبارک سلسلہ چلایا۔ لیکن ہر نبی کی شریعت
اس وقت کے حساب سے کامل اور مکمل تھی. ہر نبی کی شریعت وقت کے حساب سے مکمل تھی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ، جتنے بھی انبیاء ہیں. لیکن جب اس نبی کا دور گزر جاتا تھا، حالات کے پیش نظر اس بات کا تقاضا ہوتا کہ اب کوئی نئی شریعت آئے. لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا. یہ آخری نبی ہیں. ہمارے آقا نے مثال دی ہے. ایک شخص نے بہت خوبصورت مکان بنایا، محل بنایا، لوگ داد و تحسین دینے لگے، دیکھنے والے، واہ واہ کیا بہترین خوبصورت مکان بنا ہے، محل بنا ہے. لیکن جب لوگ گھومتے گھومتے محل کے کونا میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اینٹ لگی نہیں ہے، ایک اینٹ کی کمی ہے اس محل میں. تو لوگ کہتے بھی ہیں کیا واقعی خوبصورت مکان ہے، کاش یہاں پر ایک اینٹ اور لگ جاتی تو مکان مکمل ہو جاتا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ مثال میری ہے. اس محل میں وہ جو اینٹ کی کمی تھی وہ میری کمی تھی، اس لیے میں آ گیا، نبوت و رسالت مکمل ہو گئی. یہ نظام اللہ نے مکمل کر دیا، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. اب نبی آئے تو قیامت تک کے لیے، صرف دور صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے عالمگیر نبی بن گئے ہمارے آقا. اور انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی. اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی. کتاب بھی مکمل، شریعت بھی مکمل، نبوت و رسالت بھی مکمل. یہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دو شخصوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک اسود انسی نے یمن سے دعویٰ کیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں ہی فیروز دیلمی ایک صحابی رسول ہیں، صحابی رسول نے اسود انسی کا خاتمہ کر دیا. پیارے آقا بہت خوش ہوئے تھے. اور ایک شخص مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نے بھی کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. مسیلمہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، میں مانتا ہوں، ان کی کتاب قرآن کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں بھی نبی ہوں. مسیلمہ کذاب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. صحابہ کرام غم سے بوجھل تھے، نڈھال تھے. اب کیا ہوگا؟ نئے نئے فتنے ابھر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کو قتل کرو، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے. وہ جماعت گئی، مسیلمہ کذاب نے اس جماعت کو شکست دے دی. پھر دوسری جماعت بھیجی، وہ بھی شکست کھا گئی. بالآخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 24,000 کا لشکر بھیجا مسلمانوں کا. حضرت خالد بن ولید گئے اور سامنے 40,000 کا لشکر ہے. بہت سارے بھولے بھالے لوگوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی کہہ دیا تھا اور اس کے ہاتھ پر اپنے ایمان کا سودا کر لیا تھا. خالد بن ولید گئے، 1200 مسلمان اس مارکے میں، جنگ یمامہ کہا جاتا ہے اسے، 1200 مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. جن 1200 میں سے 700 حافظ قرآن تھے. حافظ اور قاری صحابہ کی عظمت اس وقت بھی عام صحابہ سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی. 1200 صحابہ میں 700 حافظ اور قاری صحابہ تھے. آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کو دیکھ لیں، جتنے بھی جنگ ہوئی ہے، جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں، جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں، تمام غزوات میں 259 صحابہ کرام کی شہادت لکھا ہے مورخین نے. نبی کی پوری زندگی میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی صرف 259 صحابہ کی شہادت ہوئی. لیکن یہ جنگ یمامہ میں ایک ہی لڑائی میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور یہ بتا دیا کہ ختم نبوت کا تحفظ مسلمانوں کا فرض ہے.
اس جنگ میں تقریباً 27,000 دشمن مارے گئے، اور جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اس کو وحشی ابن حرب نے قتل کیا۔ وہی وحشی ابن حرب بعد میں فخر کیا کرتے تھے کہ غلطی سے میرے ہاتھ سے امیر المومنین سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن جب میں مسلمان ہوا اللہ نے میرے ہاتھ سے ایسا بہترین کام لے لیا کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب کو اللہ نے میرے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کو بچانا اب ہر دور میں علماء نے اور مسلمانوں کے سنجیدہ طبقوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، سرفروشوں نے، جانبازوں نے کتنی لڑائیاں لڑی ہے۔ علامہ انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کی عدالت میں ان کا یہ جملہ آج بھی سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں اگر مجھ سے ختم نبوت کی حفاظت نہ ہو سکی تو گلی کا کتا بھی مجھ سے بہتر ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر، نت نئے فرقے ابھر رہے ہیں۔ آج شکیل ابن حنیف دیکھ لو جو اورنگ آباد میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور میرے بھائیوں وہ اس طرح نہیں کریں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے ہمارے ساتھ، وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، وہ لوگ ہمی میں چھپے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ شکیل بن حنیف کو اللہ کا نبی کہیں گے۔ تو ایسے شخص کا پیچھا کرنا، ایسے شخص سے پوری امت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ یہ بھی تحفظ ختم نبوت ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ آج نئے نئے لوگ آتے ہیں سیکھ کر، ٹریننگ لے کر، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان نوجوانوں کو بہکا کر اور ان کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں، اور اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ کام کرنے والے اپنے کارخانوں میں دیکھیں، کوئی ایسا تو نہیں آ رہا ہے جو غلط دین کی تبلیغ کر رہا ہو۔ پڑھنے والے بچے جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، غور کرنا، فکر کرنا، کہیں غلط دین کی کوئی اشاعت تو نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ایسا ہو تو کم سے کم اپنے علماء سے، مسجد کے امام سے ضرور رابطہ کرنا، کیونکہ آج ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں۔ اگر ایمان سے محروم ہو گئے تو میرے بھائیوں جنت کی ابدی زندگی سے محروم ہو جاؤ۔ مسلمان ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔